الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ الفاتحہ کی گزشتہ درس میں چوتھی آیت کی وضاحت آئی تھی۔ اب تک مکمل 4 آیتوں کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اب 3 آیتیں باقی رہ گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے اپنا فضل و کرم کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ایک خاص دعا کی ہدایت فرمائی ہے۔ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندوں، ہم سے اس دعا کو بار بار مانگو، اور وہ دعا ہے صراط مستقیم کی ہدایت۔ یعنی صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ، ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کوئی بگاڑ نہ ہو، اور یہ راستہ دنیا کے ہر کام میں انسان کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی کام کروں میرا وہ کام سیدھے سے ہو جائے، جو بھی مقصد کے تحت، کسی بھی مشن کے تحت، کسی بھی ذمہ داری کے تحت اپنے آپ کو میں مصروف رکھوں تو اس کی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اگر راستہ خراب ہوتا ہے تو آدمی منزل کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو سیدھا راستہ تو انسان کی زندگی کی ہر کام میں ضرورت ہے، ہر عمل میں انسان کو چاہیے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ مجھے سیدھا راستہ ملے، اور ہر انسان کی خواہش بھی یہی ہوتی ہے، کاروبار کرے، تجارت کرے، ملازمت کرے، کوئی چیز تعمیر کرے، کوئی چیز خریدے، کوئی چیز بیچے، دنیا میں کوئی بھی کام کرے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کریکٹ راستے پر پہنچ جاؤں، مجھے صحیح چیز مل جائے، میں نقصان سے بچ جاؤں، میں خسارے سے بچ جاؤں، ہر چیز میں انسان یہ سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا ہم کو سکھائی ہے، اس دعا میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ گویا یہ دعا ایسی ہے کہ اگر کسی کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں جہان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت میں اور دن میں ہر نماز کی ہر رکعت میں انسان سے اس دعا کو اللہ تعالیٰ بار بار پڑھواتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائیے۔ اب یہ سیدھا راستہ کیا چیز ہے؟ اب جب ہم یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے، تو صراط مستقیم کے مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، یہ حکم تو عام ہے، اس میں سب لوگ ہیں، اس میں تمام مسلمان ہیں، مرد ہے، عورت ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دنیا میں جتنے اب تک انبیاء آئے ہیں، اولیاء آئے ہیں، سب بھی تو مسلمانوں میں شامل ہیں، سب ایمان والوں میں شامل ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء اور اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، بلکہ انبیاء تو ہدایت کا سرچشمہ تھے، وہی تو انسانوں کو ہدایت بانٹتے تھے اللہ کی طرف سے لے کر، وہی تو تقسیم کرنے والے تھے بندوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایتوں کو، وہ تو ذریعہ اور سبب ہیں انسانوں کے راہ راست پر اور ہدایت کے پانے کا۔
پھر جب ان کے پاس یہ نعمت موجود ہے تو پھر سے انہیں بار بار اسی نعمت کے سوال کرنے کا حکم کرنا جو ان کے پاس ہے، یہ تو ایسا ہوگا کہ ایک چیز ان کے پاس پہلے سے موجود ہے اور انہیں بار بار پوچھنے کا اور طلب کرنے کا حکم دیا جا رہا۔ تو اس کے لیے ہم کو ہدایت کی جو اصل وضاحت ہے، تشریح ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ انبیاء اور صلحاء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم کا جو حکم دیا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ فرمایا وَأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا بھی کیا اور ہم نے اس کو ہدایت دی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، وہی رب ہے جس نے کیا کیا، انسان کا مقدر بھی بنایا اور اسی انسان کو اور ساری مخلوقات کو اسی نے ہدایت بھی دی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ پر فرماتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو ہدایت دی، فلاں چیز کو ہدایت دی، اور اللہ کہتے ہیں کہ ہم کافروں کو ہدایت نہیں دیں گے، ہم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیں گے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو ایک طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہدایت فاسقوں کو نہیں دیں گے، ہدایت ظالموں کو نہیں دیں گے، اور دوسری طرف فرماتے ہیں ہم ہر چیز کو ہدایت دیتے ہیں، ہم نے ہر چیز کو ہدایت عطا کر دی ہے۔ وَآتَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، ہر چیز کو ہدایت دے دی۔ تو اب ان دونوں آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک قرآن کے قاری کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ ہم فاسقوں کو فاجروں کو ہدایت نہیں دیں گے، دوسری طرف کہتا ہے کہ ہم ہر ایک کو ہدایت دیں گے۔ اللہ کی فرماتے ہیں دونوں اللہ ہی کا قول ہے، تو پھر ٹکراؤ آتا ہے اس میں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہدایت کی تشریح کو سمجھنا پڑے گا کہ ہدایت کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو ہدایت تو دیکھیں، ہدایت کا اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کی منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنا، یعنی کوئی آدمی کسی جگہ جانا چاہتا ہے، جیسے یہاں سے کوئی آدمی کسی دوسرے علاقے کو بنگلور ہائی وے جانا چاہتا ہے، تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم اسے راستہ سمجھا دیں گے، بھائی وہاں فلاں جگہ سے آپ برج پہ سے جائیں، وہاں سے جائیں تو آپ کو ہائی وے مل جائے گا۔ تو ایک ہے منزل مقصود کی رہنمائی کرنا، ایک ہے کسی نے ہم سے پوچھا کہ بھائی یہاں سے ہمارے ہی گھر کے علاقے کے قریب میں کہ بھائی چار مینار کو مجھے جانا ہے، مکہ مسجد جانا ہے، مجھے بتا دو۔ تو ہم نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھو میرے ساتھ، چلو آپ مکہ مسجد کو، میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ کو چھوڑ دوں گا۔ تو اب ایک آدمی لے جا کر مکہ مسجد کو دکھاتا ہے کہ کہتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ جو منزل کو جانا چاہتے ہیں وہ منزل یہ ہے۔ تو دو طریقے ہیں رہنمائی کے، ایک رہنمائی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ راستہ بتا دیں اور رہنمائی ختم ہو جائے گی، ایک طریقہ ہے کہ آپ منزل تک لے کر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جو رہنمائی کرتے ہیں وہ تو ایک عمومی رہنمائی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو عام رہنمائی کے ذریعے سے عام رہنمائی بنا دیا کہ جو انسان بھی ایمان لانا چاہتا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہتا ہے، رب کی ربوبیت کو جاننا چاہتا ہے، وہ یہ قرآن مجید رہنمائی ہے، پڑھے اور اللہ کو پہچان لے۔ ایک ہے خاص رہنمائی ہدایت کا، ہدایت تو یہ ہدایت اللہ ہی دینے والے ہیں، ہر بندے کو ہدایت اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو ہدایت کے 3 درجے ہیں اس اعتبار سے۔ پہلا درجہ ہے ہدایت کا بالکل عام درجہ ہے، اس ہدایت کے درجے میں پوری مخلوقات اللہ کی شامل ہے، انسان ہے، جنات ہے، چرند ہے، پرند ہے، آسمان کی مخلوق، زمین کی مخلوق، ہواؤں کی مخلوق، سمندر کی مخلوق، تیرنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، چونچ والے، دانت والے، 2 پیر والے، 4 پیر والے، پوری مخلوقات اللہ کی اس میں شامل ہے۔ یہ ہدایت کا عام درجہ ہے، عقل مند ہو یا غیر عقل مند ہو، سب کے سب شامل ہیں۔ پھر اس میں اللہ کی جو مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں بعض مخلوقات ایسی ہے جن کے پاس زندگی بھی ہے اور جن کے پاس عقل و شعور بھی ہے، یعنی سمجھ بھی ہے، اور بعض مخلوقات ایسی ہے جن کے پاس زندگی تو ہے لیکن عقل و شعور نہیں ہے۔ جیسے انسان ہے، جنات ہے کہ ان کے پاس زندگی بھی ہے اور عقل و شعور بھی ہے، سمجھ کا ملکہ بھی ہے، اور دوسری طرف وہ مخلوقات دنیا میں جتنی ہیں سب کے اندر زندگی تو ہے، حیات تو ہے، لیکن عقل و شعور نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھیں گے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے،
اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، اللہ کی برتری بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات، اللہ فرماتے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں وہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، والطیر الصافات، اور مخصوص پرندے جو ہواؤں میں اڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون، یہ جتنے کے جتنے ہیں سب کو اپنی تسبیح، اپنی بڑائی بیان کرنے کے جو الفاظ اور طریقے ہیں وہ سب پتہ ہے، اور اللہ سب کے اعمال کو جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے، تم کو نہیں پتہ ہے۔ تو اللہ یہ بتلا رہے ہیں یہ جتنی مخلوقات دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جہاڑ ہے، پہاڑ ہے، چرند ہے، پرند ہے، اور اسی طریقے سے زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہے، چاند ہے، سورج ہے، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی۔ تو ہم اگر مخلوقات پہ نظر ڈالیں، کچھ مخلوق وہ ہے جو جاندار ہے، جس کے پاس حیات ہے، زندگی ہے، لیکن عقل نہیں ہے، اور کچھ ہے جس کے پاس حیات بھی ہے، عقل بھی ہے، وہ انسان اور جنات ہیں۔ لیکن یہ جو مخلوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس زندگی تو ہے لیکن عقل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے پاس بھی عقل ہے۔ بھائی کیسے معلوم ہو عقل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، جب تک انہیں اللہ کا انٹروڈکشن نہیں ان کے سامنے آئے گا، نہیں تو وہ کیسے تسبیح بیان کریں گے؟ جب تک اللہ کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو ان کے پاس اللہ کو کی تسبیح بیان کرنے کا پتہ کیسے ان کو چلے گا؟ اور اللہ کی معرفت سب سے بڑا علم ہے، یعنی اللہ کو جاننا، اللہ کو پہچاننا، یہ تو بہت بڑا علم ہے، اور اس علم کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ بغیر عقل کے انسان کو علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا دنیا کی جتنی مخلوقات ہے سب کے اندر عقل ہے، سب کے اندر فہم ہے، سب کے اندر سمجھ کی طاقت ہے، لیکن جتنی طاقت، جتنی فہم انسانوں کے اندر ہے اتنی ان کے اندر نہیں ہے۔ جتنی سمجھ، جتنی عقل انسانوں کے اندر ہے، جنات کے اندر اللہ نے پیدا کی، اتنی ان کے اندر نہیں ہے۔ تو جب شرعی احکام لاگو کیے گئے، لاگو کیے جاتے ہیں، تو اللہ نے دو قسمیں کر دی۔ چونکہ یہ مخلوقات اگرچہ ان کے اندر بھی عقل ہے، سمجھ ہے، اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اتنی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے میں عقل مند کہے جا سکیں، اس لیے ان کو غیر ذوی العقول یعنی بغیر عقل والے کہا جاتا ہے، اور انسانوں کو عقل والے کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب ان کے بعد عقل نہیں مانی گئی ان کے اندر، تو اس لیے ان کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا۔ انسان کو مکلف بنایا گیا کہ تم یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو گے تو جنت، یہ کرو گے تو جہنم، اور دوسری مخلوقات کو مکلف نہیں بنایا گیا۔ تو ہدایت کی پہلی قسم یہ سب کے لیے عام ہے، چاہے وہ عقل والے ہو یا بغیر عقل والے ہو۔ تو ساری مخلوقات دنیا کی اس کے اندر آ گئی یہ، اور جتنی مخلوقات دنیا میں ہیں اللہ نے سب کو ایک ایک کام پہ لگایا ہوا ہے۔ وہ مخلوق اللہ کی مخالفت نہیں کرتی۔ آسمان کو جو حکم دیا جب سے آسمان بنا ہے اب تک اسی کام میں لگا ہے، زمین کو جو حکم دیا جب سے زمین بنی ہے اب تک اسی کام میں لگی ہے۔ حالانکہ انسان کے اعضاء پر غور کر لیں، جو انسان زبان سے بات کرتا ہے تو انسان کی زبان سے زیادہ قریب ناک ہے۔ عقل کے اعتبار سے سوچا جائے تو ناک کو جلدی سنے آنا چاہیے تھا۔ جو زبان بات کرتی ہے، کیونکہ ناک قریب ہے انسان کی زبان سے، تو ناک کو سنے آنا چاہیے تھا، لیکن ناک کے اندر سننے کی طاقت نہیں ہے۔ سننے کی جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ کانوں کو دی۔ کانوں کو اللہ نے ایک ذمہ داری پہ لگا دیا ہے کہ کان کو سننا ہی ہے۔ اللہ نے وہ ذمہ داری کان کو دے دی، اور کان ذمہ داری وہ نبھا رہا ہے۔ اللہ نے آنکھ کو دیکھنے کی ذمہ داری دی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کو دنیا میں کسی نے دیکھ لیا ہو کہ اس کے کان دیکھ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کان کی ایک ذمہ داری دے دی، آنکھ کی ایک ذمہ داری دے دی۔ ناک کا کام سونگھنا ہے، وہ سونگھ ہی سکتی ہے، ناک کبھی انسان کی کھا نہیں سکتی، ناک کبھی بول نہیں سکتی، ناک زبان کا کام نہیں کر سکتی۔ تو جتنی مخلوقات دنیا میں ہے سب ایک ایک کام پہ لگی ہوئی ہے، اسی کے اعتبار سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ تو یہ پہلی ہدایت کی قسم، پہلا درجہ ہے ہدایت کا۔ دوسرا درجہ ہدایت کا یہ خاص ہے، اور خاص ہے صرف عقل ذوی العقول کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ وہ کون ہے؟ انسان اور جنات۔
دوسرا درجہ تو خاص ہے، یہ اللہ براہ راست نہیں دیتے، بلکہ یہ درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء اور رسول دنیا میں آتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے سے کتاب بھیجتے ہیں، ہدایت بھیجتے ہیں، اور وہ رسول اور نبی بندوں کو کتاب پیش کر کے سمجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کافر ہو جاتے ہیں۔ یہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے، یہ خاص ہے ایمان والوں اور کافروں کی، یہ خاص ہے عقل مندوں کے لیے، یعنی انسانوں اور جنات کے لیے۔ اس میں سے کچھ لوگ کافر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان رہ جاتے ہیں۔ جو مان لیا وہ مسلمان، جو نہیں مانا وہ کافر۔ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، یہ اور خاص ہے، یہ ایمان والوں میں اعلیٰ جو درجہ ہوگا وہ تقوی والوں کا، مومنین کا، ان کے لیے، اور اسی درجے کو توفیق کہتے ہیں۔ جیسے انسان کہتا ہے نا اللہ کی توفیق ہو گئی تو کام ہو جائے گا، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ پہلا درجہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، دوسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے، اور تیسرا درجہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اپنی طرف سے بغیر کسی واسطے کے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلا درجے میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت اللہ عطا فرماتے ہیں، دوسرے درجے میں صرف انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے، اور تیسرے درجے میں صرف ایمان والوں کے لیے اور تقوی والوں کے لیے۔ یہ 3 درجے ہو گئے، اور تیسرا درجہ بھی اللہ اپنی طرف سے بغیر کسی واسطے کے عطا فرماتے ہیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اور یہ ایسا درجہ ہے توفیق کا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدا، کہ اس ہدایت کو تو اللہ زیادہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے اللہ اس کے قلب کو ہدایت سے سرفراز کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تیسرا درجہ ہے ہدایت کا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا زیادہ وسیع اس کو کر دیا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کتنے بھی درجوں کو انسان پاتا چلا جائے، ایک اور درجہ ہدایت کا، ایک اور درجہ ہدایت کا، ایک اور مقام ہدایت کا، اونچائی پر اونچائی، اونچائی پر اونچائی، ترقی پر ترقی، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو مکۃ المکرمہ میں جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آپ کی صراط مستقیم کی ہدایت آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو فتح مکہ اس لیے عطا فرمائی کہ ہم آپ کو ایک اور صراط مستقیم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ایک کوئی خاص درجہ ہے جس درجے کو اللہ پاک عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ میدان ہے جہاں پر کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی کو بھی بے نیازی نہیں ہے۔ ہر ولی، ہر نبی، ہر انسان اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس کا طلبگار ہوتا ہے کہ اللہ میرے اس درجے کو اور میرے لیے بڑھا دے، ہدایت کے درجے کا طلبگار ہوتا ہے۔ اسی لیے اہل اللہ اور خاص طور پہ انبیاء اور صلحاء اور صحابہ اور تابعین اور اولیاء کا یہ زندگی کا یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ زندگی کے آخری لمحے تک اللہ پاک سے ہدایت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ یہ کون سی دعا ہے؟ یہ وہی دعا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا درجہ، مزید درجوں کے اضافے کی دعائیں ہیں جس کا ہر انسان طلبگار ہے۔ تو معلوم ہوا ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ سب کے لیے عام ہے، دوسرا درجہ خاص ہے انسانوں اور جنات کے ساتھ، تیسرا درجہ خاص ہے ایمان والوں اور متقیوں کے ساتھ۔ پہلا درجہ اللہ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں سب کو، دوسرا درجہ اللہ پاک نبیوں کے ذریعے سے عطا فرماتے ہیں، تیسرا درجہ اللہ پاک اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اور یہ انسان آج بھی کہتا ہے کہ اللہ کی توفیق ہو جائے تو کام ہو جائے گا، تو اللہ پاک اسی توفیق کو بندوں کو عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اب جب یہ ہم نے سمجھ لیا تو یہ اعتراض، یہ سوال جو ہمارے سامنے آ سکتا ہے کہ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء کو تو اللہ پاک نے ہدایت سے سرفراز کیا تھا، پھر اہدنا الصراط المستقیم میں بار بار انبیاء اور اولیاء سے اللہ تعالیٰ کیوں یہ کہلوا رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا کرو؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو زیادتی مرتبے کی زیادتی ہے، ہدایت کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، ان سے اس ہدایت کے درجے کو طلب کرنے کا حکم کیا جا رہا ہے کہ اس ہدایت کو طلب کرو جو اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ اور جہاں پر کافروں کو اللہ فرماتے ہیں ہم ہدایت نہیں دیتے، کافروں کو ہم فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت جو مومنوں اور متقیوں کو ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ہم نے ساری مخلوقات کو ہدایت دی ہے، ہم نے سب کو عطا کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمومی ہدایت ہے جو اللہ پاک پوری مخلوقات کو دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہوا اہدینا کا مطلب، اہدینا کا مطلب ہدایت دینا۔ اب ہے الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مطلب وہی میں نے کہا کہ ایسا راستہ جس میں کوئی کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہ ہو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں الصراط المستقیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ حالانکہ یہ قرآن مجید کا خصوصی امتیاز ہے کہ قرآن مختصر سے الفاظ میں، کم الفاظ میں بڑی تفصیلی گفتگو بیان کرتا ہے، قرآن کا انداز ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور اتنی چھوٹی صورت جس میں اللہ نے کئی مضامین کو سمیٹ دیا ہے۔ اب صراط المستقیم کہا اللہ نے، پھر اس کی صراط المستقیم کی تشریح فرمائی۔ صراط مستقیم کا کون سا راستہ مراد ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جس راستے پر اللہ کا غضب ہوا اور جس راستے پر لوگ گمراہ ہو گئے۔ اتنی لمبی تشریح اللہ نے فرمائی۔ حالانکہ مختصر سے الفاظ میں اللہ پاک اگر یہ فرما دیتے صراط الرسول، کیا کرو اہدنا الصراط الرسول، اے اللہ ہمیں رسول کے راستے کی ہدایت دے دیجیے، اے اللہ ہمیں صراط القرآن، قرآن کے راستے کی ہدایت دے دیجیے، تو آسان ہو جاتی بات کہ بھئی قرآن کا راستہ وہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، رسول کا راستہ وہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے، بات آسان ہو جاتی اور مختصر ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم فرمایا۔ پھر صراط مستقیم کی تشریح بھی بیان کر دی کہ صراط مستقیم کوئی خاص کتاب کا، کوئی خاص نبی کا، کوئی خاص شخصیت کا نام نہیں، صراط مستقیم تو ایک ایسا سلسلہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اگر اللہ پاک صراط القرآن کہہ دیتے، قرآن کا راستہ، تو قرآن مجید کو لانے والے جن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اس زمانے کے مسلمانوں کے واسطے بھیجا تھا قرآن کو، پھر قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن تو ہوتا لیکن سمجھانے والے نہ ہوتے، پھر انسان قرآن کو کیسے سمجھتا؟ اگر رسول کا راستہ کہہ دیا جاتا تو رسول تو قیامت تک نہیں رہیں گے، رسول تو اس دنیا میں محدود وقت کے لیے آئے، تو ساری انسانیت کیسے ہدایت کے راستے کو پاتی؟ اللہ نے فرمایا صراط المستقیم، یہ سیدھا راستہ۔ پھر سیدھے راستے کا مصداق، سیدھے راستے کا مطلب، سیدھے راستے سے مراد کون کون لوگ ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے آگے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ کے بندوں ان کے راستے کی دعا کرو جن پر میرا انعام ہوا ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اگر یہاں پر بھی بات ختم ہو جاتی تو بہت سارے لوگ راستے سے ہٹ سکتے تھے۔ جیسے میں نے گزشتہ تفسیروں میں آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی، سورہ فاتحہ میں جو ہے پورے قرآن میں اسی کی تشریح ہے، اسی کی تفصیل ہے۔ اگر یہ کوئی بند کتاب ہے تو پوری قرآن مجید اللہ نے کتاب کے اوراق کو کھول کھول کے بیان کر دیے۔ یہاں اللہ نے فرمایا انعمت علیہم، جس پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آج انسان کیا سمجھتا ہے؟ جس کی دنیا بڑی عالی شان، جس کے پاس مال و دولت کے انبار، جس کا گھر بڑا اچھا، جس کے جائیداد بڑی اچھی، جس کی زندگی کا چال چلن بڑا خوبصورت، وہ بڑا انعام یافتہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا بھائی مالدار کو سب سے بڑا آج کی زمانے میں عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ حال ہے تو آج سے آنے والے 100 سال بعد کیا ہوگا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ عزت تو مال میں ہے، اگر مال میں عزت ہوتی تو سب سے زیادہ عزت والا قارون کہا جاتا۔
قارون کے پاس سب سے زیادہ مال تھا. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ نے قرآن میں قارون کا تذکرہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ مال مراد نہیں ہے. انعام سے مراد اگر مال ہوتا تو قارون کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل ہونے کا تذکرہ قارون کا نہیں فرماتے کہ قارون کو ہم نے زمین میں دھسا دیا, قارون اللہ کے غضب کا شکار ہو گیا. اگر مال ہوتا اللہ کے انعام یافتہ ہونے کی علامت تو قارون زمین میں نہیں دھستا. آج لوگ عہدوں پر, سلطنتوں پر, شہرتوں پر, گاڑیوں کی آواز پر اور نعروں کی جھنکار پر اپنے آپ کو بڑا ہی مغرور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عہدہ مل جائے تو اس سے بڑا انعام کچھ نہیں ہے, کوئی پوسٹ مل جائے تو اس سے بڑا انعام کچھ نہیں ہے. پوسٹ کے لیے رشوت جیسا حرام کام کرنے کو تیار, لوگوں کا گلا کاٹنے کو تیار, خون کرنے کو تیار, عزت لوٹنے کو تیار, جاگیر لوٹنے کو تیار. لوگ سمجھتے ہیں کہ عزت اور عہدہ بڑی چیز ہے. اللہ نے قرآن میں فرعون کا تذکرہ کر کے بتا دیا اگر عہدہ ملنا عزت کی چیز اور انعام کی چیز ہوتی تو فرعون کو ہم زمین سمندر میں غرق نہیں کرتے. بتا دیا اللہ نے کہ انعام سے مراد وہ انعام نہیں ہے کہ جو دنیاوی انعام ہے, وہ انعام نہیں ہے کہ مالداری, عہدے داری, یہ نعمت, یہ انعام نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. کب؟ جب حکومت ہو اللہ کی رضا کے ساتھ تو یہ بھی بہت بڑا انعام ہے. مال ہو اللہ کی خوشنودی میں خرچ کرنے کے ساتھ یہ بھی بڑا انعام ہے. اور جائیداد ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیتوں کے ساتھ یہ بھی بڑا انعام ہے. اس کی بھی مثال صحابہ کے دور میں اللہ نے بتلائی. ایسے صحابہ جن کے پاس مالوں کے انبار تھے لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے نہیں تھکتے تھے. ایسے صحابہ جن کو عہدے ملے لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ایک پیسہ, ایک حبے سیاہ اس سے نہیں لیا, پورا کا پورا قوم کی خدمت میں اپنے آپ کو صرف کر دیا. اس کی مثالیں بھی ملتی. تو یہاں پر جو انعمت علیہم سے مراد ہے اللہ نے اس کی تشریح ایک دوسری آیت میں فرما دی. ورنہ ہر انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا کہ انعام یافتہ سے مراد فلاں 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 نہیں. اللہ نے طے کر دیا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 درجے اللہ نے بیان کر دیے کہ انعام یافتہ بندوں کے راستے کی تم دعا کرتے ہو تو سن لو انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ وہ نبی ہے, وہ صدیق ہے, وہ شہداء ہے, وہ صالحین ہیں. انبیاء کون؟ ان کا مقام اللہ نے اپنی طرف سے طے کیا. کوئی انسان اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا. اللہ نے جس کو بنایا وہی نبی بنے گا. پوری رات نمازوں میں گزار دے, پورا دن روزے میں گزار دے, 1 نہیں 100 سال اس کو عمر مل جائے, پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دے, لیکن پھر بھی وہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اللہ عطا فرماتے ہیں. تو یہ پہلا درجہ ہے, پہلا مقام ہے, پہلا اسٹیٹس اللہ نے بیان جو فرمایا, پہلی شخصیت, پہلے گروہ کا جو اللہ نے تذکرہ فرمایا, پہلے طبقے کا اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ نبیوں کا طبقہ ہے. انعام یافتہ طبقہ کون ہے؟ وہ نبیوں کا طبقہ ہے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ کون سا ہے؟ وہ نبیوں کا راستہ ہے. من النبیین, نبیوں کے راستے میں جو چلے گا وہ صراط مستقیم ہے. نبی جس پر چلیں گے وہ صراط مستقیم ہے. پھر اس کے بعد فرمایا والصدیقین, صدیق نبیوں کی امت کا وہ طبقہ جو پوری امت میں سب سے زیادہ نیک ہوگا, پوری امت میں سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا. یہ امت کے بہت بڑا طبقہ ہے جو صدیق ہوتا ہے. پھر اس کے بعد تیسرا طبقہ شہداء کا. شہداء وہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی قربانی دے. پھر اس کا چوتھا طبقہ ہے صالحین کا, امت کے اولیاء, امت کے صلحاء, امت کے نیک لوگ جن کو ہم صلحاء کہتے ہیں. یہ 4 لوگ ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. ان 4 کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو انعام یافتہ ہے. اگر کوئی انعام یافتہ ہوگا تو وہ ان 4 میں سے ایک ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. اور اگر 5واں ہوتا تو اللہ بیان فرماتے. 5واں نہیں ہے اسی لیے اللہ نے بیان نہیں کیا. اب جو انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان 4 میں سے کسی ایک کے راستے پر چلے, اور 4 کا راستہ ایک ہی ہے. انبیاء نے جس راستے کو چنا اسی راستے پر صدیقین چلے, اسی راستے پر شہداء چلے, اسی راستے پر صالحین چلے. ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے نبی کے راستے پر عمل کر کے بتایا, انبیاء کے طریقے کو چن کے بتایا. جو جس کے طریقے پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے. اور اسی کے ضمن میں ان 4 طبقوں پر کے صراط مستقیم کے ہونے پر قرآن کی جو گواہی ہے, اسی گواہی کے ضمن میں علماء نے اس بات کو نقل کیا ہے. آج جو لوگ ائمہ مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں وہ بھی ان صلحاء کے زمرے میں آتے ہیں.
قرآن کا حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید اور حدیث کو فالو کرنے کی نیت سے کسی امام کو فالو کر رہا ہے تو وہ قرآن مجید کی آیت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ صلح کے راستے پر چلو۔ صلح کا راستہ کون سا ہے؟ وہی راستہ جو ائمہ نے چنا ہے، وہ صلح نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ جو ائمہ یہ تابعین گزرے ہیں، یہ تبع تابعین ہیں، کیا ان سے بڑا بھی کوئی نیک آج کے زمانے میں ہوگا؟ تو یہ جو قرآن مجید ہی کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر 4 لوگوں کا تذکرہ فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ 4 کا جو طبقہ ہے یہی ہے جو انعام یافتہ ہے۔ انہی کا طریقہ، انہی کی زندگی، انہی کی فکر، انہی کی سوچ، انہی کا بتلایا ہوا راستہ، انہی کی قرآن کی تشریح، انہی کی حدیث کی تشریح، یہی معتبر ہے، اس کے علاوہ کسی کی معتبر نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بات غور کریں، اللہ نے جو صراط مستقیم فرمایا ہے، اگر اللہ صراط القرآن کہہ دیتا تو کیا ہوتا؟ لوگ صرف قرآن مجید کو پکڑ لیتے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو کسی کا محتاج نہیں سمجھتے۔ اور اگر اللہ پاک صراط الرسول کہہ دیتے تو لوگ صرف رسول کو پکڑ لیتے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کی ضرورت نہ سمجھتے۔ آج جو پوری امت فرقے وارانہ فسادات میں اور فرقے واریت کی بھول بھلیا میں پھنسی ہے، اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب بن سکتا ہے تو یہی سبب ہے کہ کسی نے قرآن مجید ہی کو پکڑ لیا اور کسی نے صرف لوگوں کو پکڑ لیا۔ دونوں کا مجموعہ ہے دین، ایک کتاب اللہ، ایک رجال اللہ۔ یعنی کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی کتاب، رجال اللہ کا مطلب اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، یہ مطلب ہے۔ ان دونوں کو ملانے کے بعد دین کا صحیح راستہ ملے گا اور اسی کا نام ہے صراط مستقیم، اس کے بغیر نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ صرف کتاب کو پکڑ لیا کہ بولے کہ نہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمارے لیے قرآن مجید کافی ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں، ہم کو کسی سمجھانے والے بتلانے والے کی ضرورت نہیں، یہ کہہ کر صرف قرآن مجید کو تھام لیا، ایک نیا فرقہ بن گیا۔ اور کسی نے کیا کیا کہ ہم کو قرآن مجید جنہوں نے سمجھ لیا ہے بس وہی کافی ہے، ہم کو قرآن مجید اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بس انہوں نے جو سمجھ لیا ہے وہی کافی ہے۔ انہوں نے اس طرح غلو کر دیا، افراط اور تفرید کر کے امت میں تفرقہ بازی کو فروغ دیا ہے۔ اور آج بھی یہی علاج ہے، اگر آج بھی کتاب اللہ کو، رجال اللہ کو صحیح معنی میں پکڑ لیا جائے تو پھر آج بھی امت فرقہ واریت کی آگ سے نکل سکتی۔ آج جو امت فرقہ واریت کی آگ میں بڑھ چکی ہے، جل رہی ہے، بھن رہی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے رجال اللہ اور کتاب اللہ کو صحیح معنی میں نہیں اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، نبی نے فرمایا اے میری امت، جب تم فتنوں کا زمانہ دیکھو تو تم اس راستے کو چنو جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہو، ما انا علیہ و اصحابی۔ نبی علیہ السلام نے کسی خاص راستے کو متعین نہیں کیا کہ اس راستے پر چلو، اس طریقے پر چلو، نہیں، نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر اللہ کے نبی چاہتے تو یہ فرما سکتے تھے کہ جو قرآن میں لکھا ہے اس پر چلو، جو حدیث میں لکھا ہے اس پر چلو، نہیں، نبی نے فرمایا جس پر میں عمل کر رہا ہوں، جس پر میرے صحابہ عمل کر رہے ہیں اس پر عمل کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دین پر چلنے کے لیے جہاں ایک طرف ضرورت کتاب کی ہے وہیں ایک طرف ضرورت کتاب کو سمجھانے والوں کی بھی ہے، اس کے بغیر کتاب کو نہیں سمجھ سکتے۔ جو لوگ آج یہ سمجھ رہے ہیں ہم کو کتاب کے سمجھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ ایک نیا فرقہ تو پیدا کر سکتے ہیں لیکن اسلام کا صحیح معنی میں تبلیغ کر کے حق ادا نہیں کر سکتے، فرقہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور آج ہو رہا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی بابا وابا کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو قرآن سمجھنے کے لیے سیدھے ہم سمجھیں گے نبی سے، سیدھے سمجھیں گے صحابہ سے، سیدھے سمجھیں گے ہم ڈائریکٹ کتاب پڑھیں گے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دنیا میں بھیجا اس کا مقصد ہی لوگوں کے درمیان سے ختم ہو گیا۔ اتنا آسان اگر ہوتا، نبی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ وہ صحابہ جن کی زبان عربی تھی، جن کی گٹھی میں عربی پڑی ہوئی تھی، جن کو عربی سمجھنے کے لیے ایک پیسے کی تکلیف نہیں ہوتی تھی، ان صحابہ کو عربی سمجھانے کے لیے اللہ نبی کو بھیج رہے ہیں۔ آج کے 1400 سال بعد آنے والے ایک ایسے مسلمان کو جس کو عربی کا الف با بھی سیکھ کر جمعہ 8 دن نہیں ہوا، اس کے لیے ضرورت نہیں کسی سمجھانے والے کی۔ کیا بات ہم کو سمجھ میں آئے گی؟
ہو سکتا ہے یہ؟ ان صحابہ کو جن کو عربی سمجھنے کے لیے نہ گرامر کی ضرورت، نہ بک کی ضرورت، نہ نیٹ کی ضرورت، نہ انہیں ہجے کرنے کی ضرورت، نہ زبر زیر کی ضرورت، ایسے صحابہ کو قرآن سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا تھا، تو آج کے وہ مسلمان جو بغیر گرامر کے ایک اعراب صحیح نہیں لگا سکتے، کیا ان کے لیے کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ گمراہی کا دروازہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی بات تو صحیح ہے نا، ڈائریکٹ نبی سے سنیں گے، ڈائریکٹ نبی سے سمجھیں گے، ڈائریکٹ نبی کی مانیں گے، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو بہت اچھا ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ڈائریکٹ کریں گے، ڈائریکٹ کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے یہ گمراہی پھیلانے کے ذریعے اور طریقے، اور کچھ بھی نہیں، سوائے گمراہی کے کچھ نہیں پھیلیں گے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو کھڑا کیا اس دعوے کے ساتھ کہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے، ڈائریکٹ حدیث کو سمجھیں گے، ڈائریکٹ اسلام کو سمجھیں گے، ہمیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے درمیان میں، ہمیں حدیث کو سیکھنے کے لیے کیا ضرورت ہے کسی کو فالو کرنے کی، تو ان لوگوں نے ڈائریکٹ ایک فتنہ پیدا کر دیا اور کچھ نہیں کیا۔ آج جتنے انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہیں سب کو دیکھ لیں، سب کا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا جو امام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے اور ہماری جو کتاب ہے وہ قرآن ہے، ہم تو بس قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں اور کسی چیز کو فالو نہیں کرتے، سوائے قرآن اور حدیث کے غلط مطلبوں کو بیان کرنے کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ صحیح اگر کوئی راستہ ہے صراط مستقیم تو وہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ نبی نے صحابہ کو سمجھایا، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، انہوں نے ان کے بعد کے زمانے کو، انہوں نے ان کے بعد کے زمانے کے لوگوں کو، 14 صدیوں سے یہ پورا دین ایک دوسرے کے بعد درجہ بدرجہ محفوظ ہے، پورا محفوظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والناس تک جتنی آیات کی جو تفسیر، جو تشریح نبی نے فرمائی، وہی تشریح آج تک ہماری کتابوں میں لکھی ہے۔ یہ کہاں سے آئی؟ ان علماء ہی کے ذریعے سے تو آئی۔ اب کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں گے۔ ڈائریکٹ کیسے سمجھیں گے؟ نبی نے جو مطلب بیان کیا تھا قرآن کی آیت کا، وہ آیت بغیر عالم کے واسطے کے ہم کو ملے گی کیسے؟ ہم تک پہنچے گی کیسے؟ ہم تک وہ آئے گی کیسے؟ ہم اس کو جانیں گے کیسے؟ عالم کا واسطہ ضروری ہے۔ جو تشریح صحابہ نے بتائی اس تشریح کو جاننے کے لیے ہم کیسے صحابہ کے زمانے تک جائیں گے؟ ہم کو علماء کے درمیان کی چین پہ بھروسہ کرنا پڑے گا۔ آج ایک نئی چال چلی جا رہی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحابی کا جو قول یا نبی کی جو حدیث کوئی عالم بیان کر دے اس حدیث پر تو ہم کو بھروسہ ہے، لیکن اس حدیث کی جو تشریح عالم کریں گے ہمیں اس پہ بھروسہ نہیں۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اسی عالم کی نقل کی ہوئی حدیث پر تو بھروسہ ہے، لیکن اسی عالم کی حدیث کی ہوئی تشریح پر بھروسہ نہیں۔ بولے کہ ہم اس عالم کی نقل کی ہوئی حدیث کو تو لے لیں گے لیکن تشریح ہماری ہوگی، تشریح ہماری ہوگی، ہم تشریح کریں گے، ہم مطلب بیان کریں گے، حدیث کو نقل کریں گے، بھائی فلاں حدیث کو فلاں نے لکھا ہے، فلاں عالم نے لکھا ہے، انہوں نے یہ مطلب بیان کیا لیکن یہ مطلب صحیح نہیں، ہم جو مطلب بیان کر رہے ہیں یہ مطلب صحیح ہے۔ اگر ان کا مطلب غلط ہے تو پھر یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ انہوں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ بھی تو ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو، وہ کیسے صحیح ہو جائے گی؟ اور آپ نے ایک نے نہیں، صدیوں سے لاکھوں علماء نے جس حدیث کو مانا ہے، جن تشریحات کو فالو کیا ہے، ان تشریحات کو آپ نہیں مان رہے۔ آج ایک امت میں فتنہ چل رہا ہے، آج لوگوں کو علماء سے کاٹنے، علماء سے دور رکھنے اور علماء سے بزدل کرنے کی پوری پری پلانڈ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے اور آج لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کی تشریح کو، حدیث کی تشریح کو کسی عالم سے پوچھنے کے بجائے سب سے پہلے انٹرنیٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ بھائی اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ بھی وہی ہے جو علماء نے لکھا ہے، وہ کہاں سے آیا؟ علماء کی کتابوں کا کاٹ چھاٹ کر اس کو نئے طریقے سے ٹائپ کر کے اس پہ اپلوڈ کر دیا گیا۔ مطلب کوشش اس بات کی جا رہی ہے کام تو علماء کا ہی ہم چرا کر پیش کریں گے لیکن نام مت ہو علماء کا۔ کیوں؟ کیونکہ امت اگر علماء سے جڑ کے رہے گی تو ہمارے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آج ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے اسکالرز بیٹھ کر، ایسے ایڈوکیٹ بیٹھ کر، ایسے ڈاکٹرز بیٹھ کر، ایسے پروفیسرز بیٹھ کر جن کے پاس قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں، وہ بیٹھ کر علماء کی برائیاں کر رہے ہیں۔
ان کے لیکچرز کا، ان کے بیانوں کا، ان کی تقریروں کا پورا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ علماء سے بچو، علماء سے بچو، علماء نے دین کو برباد کر دیا، علماء نے دین کو برباد کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک علماء کی 101 مرتبہ برائیاں نہیں کریں گے، عوام کیسے علماء سے دور ہوگی؟ اور جب تک عوام علماء سے دور نہیں ہوگی، ہم سے کیسے قریب ہوگی؟ پہلے علماء سے دور کرو۔ اور آج ہو رہا ہے، آج لوگ لاکھوں کی تعداد میں ایسے نوجوان انٹرنیٹ پہ کمنٹس کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی علماء نے تو دین کو غارت کر دیا تھا، نعوذ باللہ، علماء نے دین کا بیڑا برباد کر دیا تھا، علماء نے تو ہم کو دین صحیح سمجھایا نہیں۔ یہ حدیث کو اٹھا کر، حدیث کی نہ انہیں دائیں جانب پتہ ہے نہ بائیں جانب پتہ ہے، حدیث کی نہ منشا پتہ ہے نہ مطلب پتہ ہے، بس سیدھے اٹھا کر کہہ دیں گے دیکھو بھائی حدیث میں یہ ہے، بس یہی کرنا ہے۔ بغیر علماء کے، بغیر صلحاء کے، بغیر واسطے کے، بغیر دین کو سمجھانے والوں کے یہ دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے وہ سمجھتا تو ضرور ہے، لیکن وہ نہیں سمجھتا جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا جو نبی نے سمجھایا ہے۔ اپنی مرضی کچھ بھی سمجھ لے، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جو سمجھنا چاہتے ہو وہ سمجھ لو، لیکن آپ کی سمجھ کو دین نہیں کہا جائے گا۔ دین وہی ہے جو 14 صدیوں سے علماء کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے۔ صرف کتابوں میں، کتابوں کو چھاپ کر اگر اللہ اسلام پھیلا دیتا تو پھر اتنے واسطوں کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیتے اہدنا الصراط القرآن، اللہ ہم کو قرآن کی ہدایت کر دے، ہم کو قرآن کا راستہ بتا دے۔ اہدنا الصراط الرسول، ہم کو رسول کا راستہ بتا دے، اللہ کہہ دیتے اور معاملہ بڑا آسان ہو جاتا۔ لیکن اللہ کو یہ قرآن قیامت تک رکھنا تھا، اور قیامت تک آئیں گے ایسے بہت سے جو دین میں زیادتی کریں گے، دین میں کمی کریں گے، دین کو برباد کریں گے، دین کو تباہ کریں گے، دین کے اندر عجیب و غریب طریقے کی بدعات کو زندہ کریں گے اور دین کے اندر کمی لائیں گے۔ تو اللہ نے بجائے قرآن کا راستہ، بجائے رسول کا راستہ کہنے کے، اللہ نے اس چین کو بیان کر دیا جو چین قیامت تک رہنے والی ہے۔ قیامت تک یہ چین رہے گی، قیامت تک رہیں گے شہداء، قیامت تک رہیں گے صلحاء، قیامت تک رہیں گے صدیقین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، سچے بندوں کے ساتھ میں رہو۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ بیان فرمایا اگر قیامت تک نیک لوگ زندہ نہیں رہتے تو اللہ پاک نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک نیک لوگ رہیں گے، قیامت تک سچے لوگ رہیں گے۔ جب سچے لوگ رہیں گے تو انہی سے دین کو سیکھنا ہے، دین سے تو انہی کو سیکھنا ہے۔ یہ جذبات میں آ کر، فلو میں آ کر آج جو ہر کوئی ویڈیو کیمرہ لے کر کھڑا ہو رہا ہے، بولے کہ علماء کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، میں کروں گا دین کی خدمت، اور کیا کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت کے نام پہ دین کو غارت کر رہے ہیں۔ دین کی پوری تشریحات، اب تو ایسے بھی آ چکے ہیں مارکیٹ میں نئے کارٹون کہ وہ بیٹھ کر ہزار سال پہلے جو علماء کی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو دین کو غارت کر دیا۔ 1000 سال سے جن کے علماء جن کی تقلید کرتے ہوئے، جن کے مسائل کو فالو کرتے ہوئے، جن کی تحقیقات پہ یقین کرتے ہوئے پورا دین کا اسٹرکچر جس پر کھڑا ہوا ہے، ایسے علماء کو بالکل سرے سے بولے کہ ہٹاؤ ان کو یہاں سے، انہوں نے دین کو برباد کر دیا۔ ایسے لوگ بھی اب آ چکے ہیں۔ اور ہمارے نوجوان چونکہ ان تک صحیح دین نہیں پہنچ رہا، صحیح معلومات نہیں پہنچ رہی، علماء کے پاس نہیں بیٹھ رہے، دیندار لوگوں سے نہیں جڑ رہے، صحیح قرآن اور حدیث کے مطلب کو سمجھنے والوں سے نہیں چمٹ رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کا نوجوان طبقہ گمراہی کے دلدلوں میں پھنس رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے اگلی آیت میں فرما دیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صرف اللہ یہ فرما دے صراط الذین انعمت علیہم، تب بھی دعا کمپلیٹ ہو گئی تھی کہ انسان مانگ رہا ہے اللہ مجھے وہ راستے پر چلا جو راستہ تیرے انعام یافتہ بندوں کا ہے، یہاں پر بھی دعا کمپلیٹ ہے۔ لیکن چونکہ یہ دعا ہر مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں، تو اللہ نے اس دعا کا ایک اگلا جملہ بھی بیان کر دیا اپنے اس قرآن کو جس میں اللہ انتہائی شارٹ کٹ میں بات سمجھاتا ہے، لمبا کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے بات سورج کی طرح روشن
روشن ہو جائے۔ اے اللہ جہاں تو ہم کو ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ایسے لوگوں کے راستے سے بھی بچا جن دو جو گمراہ ہو گئے۔ اس کی بھی وضاحت کر دی تاکہ اللہ بندوں کے سامنے دو بھی بیلنسنگ آ جائے، جہاں پر نیکوں کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا ہے وہیں پر بروں کے راستے سے بچنے کی بھی دعا ہے۔ یہاں پر مغضوب سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو دینی معلومات ہو، جو دین کا علم رکھتے ہو، جو دین کو جانتے ہو، لیکن دین کو جاننے کے باوجود شرارت کی وجہ سے، خباثت کی وجہ سے دین پر عمل نہیں کرتے، شرارت کی وجہ سے دین میں کمی کر دیتے ہیں، دین میں عمل نہیں کرتے، دینی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے لوگ مراد ہیں۔ اور ضالین سے مراد وہ طبقہ ہے جو جہالت کی وجہ سے، جن کے پاس علم نہیں ہوتا دین کا، وہ دین میں غلو کر دیتے ہیں، زیادتی کر دیتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے مغضوب کا، جو دین میں کمی کر دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے دین پر، دین کو فالو نہیں کرتے، قرآنی احکام کو توڑ مروڑ کر اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور ضالین سے مراد وہ طبقہ جو جہالت کی وجہ سے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر المغضوب سے مراد یہودی ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو یہودی لوگ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہودیوں نے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو قتل کر دیا، کئی نبیوں کو قتل کر دیا، ان نبیوں کی جانیں لے لی، دین میں کمی کر دی، دین پر نہیں چلتے تھے، جانتے تھے، علم بہت تھا، بڑے بڑے علماء تھے یہودیوں کے پاس، لیکن دین پر عمل نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کے اوپر یہاں پر مغضوب فرمایا۔ اور ضالین سے مراد عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے جہالت کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، تو جہالت کی وجہ سے یہ سوچ کر کہ حضرت عیسیٰ تو کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ دین میں زیادتی کر دی۔ پہلا طبقہ دین میں کمی کرنے والا، دوسرا طبقہ دین میں زیادتی کرنے والا۔ پہلا مغضوب، دوسرا ضالین، پہلے سے مراد یہودی، دوسرے سے مراد عیسائی۔ یہاں قرآن مجید کی آیت میں یہ مراد ہے، اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان آیت کریمہ میں صرف یہ دو طبقے مراد نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ مغضوب سے مراد صرف یہودیوں کا راستہ اور ضالین سے مراد صرف عیسائیوں کا راستہ، بلکہ قیامت تک جو اس راستے پر چلیں گے، یعنی دین میں کمی کریں گے، وہ مغضوب میں شمار ہوں گے، اور قیامت تک جو دین میں زیادتی کریں گے وہ ضالین میں شمار ہوں گے۔ اس زمانے میں اللہ نے ان کی مزاح کو بیان کر دیا کہ اب اس زمانے میں جو مغضوب اور ضالین ہیں وہ یہودی اور عیسائی ہیں، قیامت تک جو یہ کام کریں گے وہ اس زمرے اور کیٹیگری میں آتے جائیں، وہ بھی ہے، قیامت تک جو کریں گے سب آتے جائیں گے۔ تو اللہ نے صراط مستقیم کو کھول کے بتا دیا۔ صراط مستقیم نبیوں کا راستہ، صراط مستقیم صدیقین کا راستہ، صراط مستقیم شہداء کا راستہ، صراط مستقیم صالحین کا راستہ، اور صراط مستقیم مغضوب سے بچنے کا راستہ، صراط مستقیم ضالین سے بچنے کا راستہ۔ صراط مستقیم ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، جہاں پر نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کا طریقے پر عمل ہو، وہیں پر مغضوب اور ضالین سے بچنا بھی ہو۔ ان کے طریقے سے نہیں بچیں گے تو صراط مستقیم نہیں ملے گا۔ اور آج لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک کی زندگی میں دین پر عمل نہیں، دین پر کوئی احکام الہی پر، احکام اسلام پر عمل نہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ ایک فرقہ دین میں کمی پہ کمی کرتے جا رہا، دینی احکام کا مذاق اڑاتا جا رہا، وہ سمجھ رہا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ ایک فرقہ دین میں نئی نئی بدعتوں کو ایجاد کر رہا، وہ سمجھ رہا کہ میں صراط مستقیم پر ہوں۔ ہر کوئی اپنی طرف سے من مانی دین پر عمل کرنے کے نئے نئے طریقے مارکیٹ میں لانچ کر رہا، وہ سمجھ رہا کہ میں صراط مستقیم ہوں۔ دنیا چیخ چیخ کر کسی بھی طریقے کو صراط مستقیم کہہ لے، وہ صراط مستقیم نہیں بنے گا۔ ہمیں پرکھنا پڑے گا قرآن کے اس معیار پر، قرآن کی اس کسوٹی پر، جو اس کسوٹی پر کھرا اترے گا وہی صراط مستقیم کا راستہ کہلائے۔ آپ چاہے کتنا بھی چیخ لیں، آپ کے پاس میڈیا ہو، آپ کے پاس پبلک ہو، آپ کے پاس الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو، آپ کے پاس اسٹیج ہو، آپ کے پاس لاکھوں روپیہ مقرروں پر اڑانے کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، صراط مستقیم کا راستہ وہی ہے جو قرآن بتلاتا ہے۔
قرآن بتلاتا ہے۔ اگرچہ اپنے فرقے کے صحیح ثابت کرنے کے لیے ہزاروں آیات پیش کر دی جائے، کسی بھی طریقے سے ہزاروں حدیثیں پیش کر دی جائے توڑ مڑوڑ کر، لیکن معیار قرآن ہے، معیار وہ اصول ہے جس کو قرآن نے بتایا ہے، اسے پرکھا جائے گا۔ اور جو رجال اللہ ہیں، یعنی جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے دین کو سمجھنا ہے، ان کو پرکھنے کے لیے بھی قرآن مجید کسوٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ ہم اس کے ہاتھ میں قرآن مجید کو دیکھ کر قرآن کا ادب کرتے ہوئے ہم اس کو رجال اللہ کی صف میں شامل کر لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہہ دے کہ کوئی بھی کپڑا پہن سکتے ہیں اسلام میں، ہمیں اسلام کی خدمت سے مطلب ہے، چاہے اسلام کی خدمت کے نام پر 14 صدیوں سے کام کرنے والے علماء کی ان جماعت کی دھجیاں اڑا دی جائے، ہم خاموش بیٹھ جائیں گے ان کے ہاتھ میں قرآن کو دیکھ کر۔ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں چلے گا کہ اگر کوئی بڑے ہی اچھے طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہا ہے تو ہم آنکھ موچ کر اس کے حق میں ہونے کی گواہی دے دیں گے۔ ہم اس کو پرکھیں گے قرآن پر، ہم اس کو پرکھیں گے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر۔ اگر وہ اس راستے پر ہوگا تب ہم اس کو قبول کریں۔ آپ کی خدمات کو دیکھ کر ہم آنکھ موچ کر آپ کو صراط مستقیم کا چلنے والے کا ہم سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے، ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا پڑے گا۔ کسی کو حق نہیں پہنچتا، نہ کسی عالم کو پہنچتا ہے، نہ کسی مفتی کو پہنچتا ہے کہ اپنے گروہ کے، اپنے برادری کے، اپنے طبقے کے، اپنے فرقے کے عالموں کو وہ حق کا سرٹیفکیٹ بانٹتے بیٹھے۔ کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، قرآن مجید میں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن جس کو حق کہے گا وہی حق ہوگا، قرآن کی گواہی جس کے فیور میں ہوگی وہ صراط مستقیم پر ہوگا۔ یہ 4 انعام یافتہ لوگوں کا جو طبقہ ہے، اس طبقے کا جو راستہ ہے، اس راستے کو اللہ نے معیار بنایا ہے۔ معیار ان 4 طبقوں کا راستہ ہے، نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالح، ان کے راستے کو دیکھا جائے گا۔ اور گمراہی کا معیار اللہ نے مغضوب اور ضالین کو بنایا ہے۔ جس طبقے میں، جس فرقے میں، معاشرے کے، سماج کے، سوسائٹی کے، کلچر کے جس مرد اور عورت اور جس دیندار اور بے دین طبقے میں دین میں کمی پائی جائے گی، سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہے۔ جس طبقے میں دین میں اضافے کا جذبہ سر چڑھ کر بولے گا، سمجھ لے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہے۔ چاہے ان کے پاس 56 دلائل ہوں گے اپنے حق کے ہونے پر، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دلائل تو فرعون کے پاس بھی تھے، دلائل تو نمرود کے پاس بھی تھے، دلائل تو ابو جہل کے پاس بھی تھے، دلائل تو ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں، دلائل سے کچھ نہیں ہوتا۔ دلیل قرآن کے معیار کے مطابق کھری اترے، یہ اصل ہے۔ آج جتنے فرقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں سب کے پاس قرآن ہی تو دلیل ہے۔ ہر کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا، ہر کوئی حدیث رسول پیش کر رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی فرقے نے آج تک بائبل سے لا کر پروف دیا ہو کہ دیکھو میں بائبل میں لکھا ہے میرے حق ہونے کی دلیل، کوئی نہیں کرتا۔ کسی نے آج تک موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں سے لا کر حضرت موسیٰ کی حدیثوں کو پیش نہیں کیا، دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں یہ فرمایا۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ نبی نے فرمایا، ہر کوئی کہتا ہے قرآن نے کہا، ہر کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے کہا، ہر کوئی کہتا ہے کہ قرآن میں ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ حدیث میں ہے۔ لوگ کنفیوژن میں آ گئے، بولے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا؟ قرآن سے دلیل دے رہے، حدیث سے دلیل دے رہے، صحابی کا ریفرنس دے رہے، حدیث کا بک کا نام بتا رہے، حدیث کا نمبر بتا رہے، پورا حوالہ دے رہے، حدیث اسکرین پہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، اور اس سے بڑھ کے دلیل کیا ہونا چاہیے؟ اس زمانے کا فتنہ علم اور جہالت کا تھا، اس زمانے کا فتنہ علم اور علم کا ہے۔ اس زمانے میں عالموں کو غیر عالموں سے ٹکر تھی کہ جاہلوں نے نئی چیزیں ایجاد کر دی، وہ لوگ لڑنے کے لیے آگے آتے تھے۔ اس زمانے کا ایک الگ تھا مقابلہ۔ آج علم کے مقابلے میں بظاہر الفاظ کے علم کی جنگ ہے۔ ایک طرف عالم ہے قرآن حدیث کو سمجھ کر بیان کرنے والا، ایک طرف غیر عالم ہے قرآن حدیث کو سمجھنے سے اسے کوئی مطلب نہیں۔
کوئی مطلب نہیں، بس انہیں الفاظ قرآن اور الفاظ حدیث سے مطلب ہے، اور انہوں نے ایک چیز پکڑ لی ہے، ہم قرآن کو دیکھیں گے نبی کے فرمان کی روشنی میں، نبی جو بولیں گے وہ کریں گے، نبی کے بولنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، منشا کیا ہے، کن حالات میں آیات اتری، وہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھئی قرآن میں جو شان نزول ہوتی ہے نا، شان نزول وغیرہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں، یہ سب علماء نے بنایا ہوا ہے، شان نزول کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے۔ اب بولو بھائی، جو چاہے بول سکتے آپ نے جب ایک اصول بنا لیا، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ نبی کو، ڈائریکٹ صحابی کو مانیں گے، تو ڈائریکٹ ماننے کے لیے سب کو ہٹانا پڑے گا، پھر ڈائریکٹ گمراہیاں بھی آئے گی، اور آ رہی ہے آج۔ اللہ نے بتا دیا گمراہی کا جو راستہ ہے وہ مغضوب کا ہے، جو دین میں کمی کرنے والے، اور گمراہی کا جو راستہ ہے وہ ضالین کا ہے، جو دین میں زیادتی کرنے۔ دونوں آج کے زمانے میں کوئی بھی ہو، یہودی اور عیسائی تو ہے، ان کے علاوہ جتنے فرقے آج پائے جاتے ہیں، ہمیں اس کسوٹی پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، کسوٹی پر رکھ کر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ دین وہ نہیں ہے جو میرے دل کو بھائے، جو میرے من کو بھائے، جو میری سوچ کو پسند آئے، جو میری سمجھ میں آئے، دین وہ نہیں ہے، بلکہ دین تو وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا، جو نبی نے حکم دیا، اسی کا نام دین ہے، وہی دین ہے۔ اور آج جو علماء سے کاٹنے کا ایک فتنہ چل رہا ہے، اس فتنے نے امت کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ فرقہ واریت کی آگ کو بجھانے کے نام پر انہوں نے آگ کو بھڑکانے کا کام کیا ہے، بجھانے کا کام کچھ بھی نہیں کیا۔ 4 فرقوں کو ختم کرنے کے لیے ایک 5واں فرقہ وجود میں آیا، 5 فرقوں کو ختم کرنے کے لیے 6واں فرقہ لانچ ہوا، ایک کے بعد ایک لانچ پہ لانچنگ ہوتی جا رہی ہے، اور ہر کوئی شروع میں بس یہ کہہ کر کہ بھئی فرقہ واریت کی آگ کیسے ختم ہو، اس جذبے کے ساتھ میں اٹھا اور قرآن اور حدیث کو غلط سمجھ کر ایک نیا فرقہ بن گیا۔ ایسا نیا نہیں ہے، آج لوگ پریشان ہیں، بولے کہ بھائی یہ فرقہ اڑ گیا، یہ فرقہ اڑ گیا۔ آج جو فرقے ہیں، اسلام کی 3ری، 4تھی اور 5ویں صدی کے زمانوں میں جو فرقے تھے، ان فرقوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس زمانے کے جو فرقے تھے، فلاسفاؤں کے، حکماؤں کے، کیسے علماء نے اس زمانے میں مقابلے، مجادلے کیے، مناظرے کیے، آج کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں، چونکہ اس زمانے میں نہیں پتا تھا۔ معتزلہ تھے، جہمیہ تھے، مجسمہ تھے، عجیب و غریب ناموں کے عجیب و غریب کارٹون اس زمانے میں بھی لانچ ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جن کے عقائد جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، میزان کے بارے میں، کئی چیزوں کے بارے میں۔ جیسے ایک فرقہ اس زمانے میں گزرا جو اس بات کا قائل تھا کہ انسان محض مکلف ہے، یعنی انسان کو ایک پیسے کی بھی ایتھارٹی نہیں ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، وہ 100% اللہ کے حکم کا مکلف ہے، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ کی مرضی کے ساتھ ہی کرتا ہے، اس کے بغیر نہیں کر سکتا۔ ایک فرقہ یہ کہتا تھا کہ انسان بالکل آزاد ہے، وہ جو چاہے کر سکتا، اسے اللہ کی طرف سے کسی بھی مرضی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک اعتدال والا جو اس زمانے میں طریقہ تھا، مسلک تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے انسان کو دونوں چیزوں سے ملا کر بنایا ہے، کچھ اختیارات انسان کو بھی دیے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں بھی اختیارات ہیں۔ انسان جو چاہتا ہے اللہ اسے کرنے کی طاقت بھی دیتے ہیں، یہ درمیانی رہتا ہے۔ ایسے کئی اس زمانے میں فرقے گزرے ہیں، آج کے زمانے میں ہیں، قیامت تک آئیں گے، چاہے اس زمانے میں تھے ہوں گے، چاہے آج کے زمانے میں ہوں، چاہے قیامت تک کتنے بھی فرقے آ جائیں، ان ساری فرقے وارانہ جو آگ ہے اس کو بجھانے کا جو پانی ہے، جو عطر ہے، جو شربت ہے، آپ جو کہہ سکتے ہیں کہیں، وہ قرآن مجید کی ایک کسوٹی ہے۔ اسی سے فرقے ختم ہوں گے، جو قرآن اور سنت کے مطابق اور رجال اللہ اور کتاب اللہ کے کمبائن کے ساتھ، دونوں کو ملانے کے ساتھ جو لے کر چلے گا، وہی راہ راست پر ہوگا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی یہیں پر تکمیل ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ نے ایک بڑی ہی خوبصورت دعا ہم کو سکھا دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ استحضار کے ساتھ، فکر کے ساتھ، خیال کے ساتھ اللہ کے حضور میں اپنے پوری توجہ کے ساتھ اس دعا کو مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول کرے، اور اس صورت میں اللہ نے جو کچھ اسباق ہم کو سننے کی، بولنے کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ ہم تمام کو اس پر پوری طرح عمل کرنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔